بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے سبق نمبر 3 اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ نصف حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سوالات بتائے جائیں گے جو بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں MCQs کی صورت میں یا مختصر سوالات کی صورت میں، اور آپ کو خاص الفاظ کے معنی لکھوائے جائیں گے یا آپ نے اپنی کتابوں پر لازمی طور پر لکھ لینے ہیں، کیونکہ یہ معنی جو ہیں آپ کو تشریح کے دوران جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کیے ہوئے تھے، وہ آغاز نبوت یعنی نبوت کے آغاز شروع سے آخر عمر تک کم از کم 32 برس 32 سال آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یعنی متعلق بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا۔ اب یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے سال تک جو ہے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبی یعنی خوش اخلاق، نرم خو، نرم مزاج، مہربان طبیعت تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ یعنی کوئی بری بات منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ تنگ دل کا مطلب کمزور، برا کلمہ بری بات۔ عیب جو نہ تھے، عیب جو کا مطلب برائی تلاش کرنے والے۔ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوتی یعنی اچھی نہ لگتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، اس سے درگزر فرماتے تھے، اسے ٹال دیتے تھے۔ کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امید رکھتا یعنی اس بات کی پورا ہونے کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی صراحتاً یعنی ظاہراً انکار و تردید یعنی انکار اور اختلاف نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پہچاننے والے، شناس پہچاننے والے، جاننے والے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور یعنی انداز سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اپنے نفس، اپنے وجود سے 3 چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، یعنی کہ یہ 3 باتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود نہ تھیں۔ دوسروں کے متعلق یعنی دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے لیے بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، گریز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے یا بچتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے یعنی کسی کا عیب نہیں نکالتے تھے، کسی میں برائی تلاش نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں، تجسس میں، کھوج میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید، کوئی کارآمد نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی کہ بے فائدہ اور بے مقصد گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے، بات کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جاتے یعنی خاموش ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، گفتگو کرتے۔ اب اس میں سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ معلومات میں سے کوئی سے 2 لکھیں، کوئی سے 3 لکھیں، ان میں سے کچھ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں صحابہ کرام کس انداز میں، کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا یعنی جب تک وہ بات پوری نہ کر لیتا چپ چاپ خاموشی سے سنا کرتے تھے، یعنی دوسروں کی باتوں کو ٹوکتے نہیں تھے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے یعنی حیرت کا اظہار کرتے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے، یعنی کہ آپ بھی اسی طرح سے تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی، کوئی غیر آشنا، کوئی نہ جاننے والا آدمی اگر بے ادبی سے یا بے خوفی سے بات کرتا، نڈر ہو کے بات کرتا، آداب محفل کے، آداب مجلس کا خیال نہ رکھتے ہوئے گفتگو یعنی بات چیت کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل فرماتے، برداشت کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے،
لیکن اگر کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و انعام کا یعنی ان کے کرم کا مہربانی کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے، نہیں ٹوکتے تھے، بات کو درمیان میں نہیں ٹوکا کرتے تھے بلکہ دوسرے کی بات کو ختم ہونے دیا کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت سخی، نہایت کھلے دل کے، نہایت راست گو یعنی حق گو، سچ بات کہنے والے، نہایت نرم طبع، نرم مزاج اور نہایت خوش صحبت تھے، خوش مزاج تھے۔ اگر کوئی دفعتاً یعنی اچانک، دفعتاً اور اچانک جو ہیں یہ ہمارے پاس حروف مفاجات بھی ہیں، کسی امر کے اچانک واقع ہونے کے سلسلے میں جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف مفاجات کہلاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، حیبت زدہ ہو جاتا، متاثر ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوتا جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، ان کی گود کے پالے ہوئے تھے، بہت قریبی تھے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین، کسی کی ذلت، کسی کی بے عزتی کرنا روا نہیں رکھتے تھے، جائز نہیں رکھتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، کھا لیتے تھے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، یعنی کہ اگر کھانے کی کوئی چیز پسندیدہ نہیں بھی ہوتی تب بھی اس کھانے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے اور اس کھانے کو تناول فرما لیتے تھے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی، کسی سچ بات کی، کسی حق بات کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جاتا، آپ ناراضگی کا اظہار کرتے، ناراض ہو جاتے اور اس کی پوری حمایت کرتے، یعنی حق بات کی، امر حق کی پوری حمایت کرتے، اس کا پورا ساتھ دیتے، اس کی پوری طرفداری کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے میں یعنی اپنی ذات سے متعلق اپنے نجی معاملے میں آپ نے کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا، بدلہ لیا، یعنی کہ نہ تو آپ نے اپنی ذات سے متعلق کبھی کسی سے بدلہ لیا اور نہ ہی کسی معاملے پر آپ کو غصہ آیا یا آپ نے ناراضی کا اظہار کیا جبکہ معاملہ آپ کی اپنی ذات کا ہو۔ اس معاملے میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، جب لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنا ذاتی انتقام کبھی کسی سے نہ لیا بلکہ ان کے حق میں بہتری کی اور ان کی ہدایت کی ہمیشہ پروردگار سے دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہاں کتاب میں ہمارے سبق کے آخر میں لکھا ہوا ہے سیرت النبی جلد دوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلد دوم، یہ ہمارے اس سبق کا ماخذ ہے جہاں سے آپ کے لیے یہ مخصوص سبق یہ کا جو حصہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے، تو یہ اس کا ماخذ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ MCQs کی صورت میں یا شارٹ کویسچن آنسر کی صورت میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اخلاق نبوی کا ماخذ بیان کیجیے، تو اس کا جواب ہے سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوم۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ خاص الفاظ کے معنی پہنچ گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق تھا ہمارا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی مشق کا کام کریں گے۔ اس سبق کو اچھی طرح سے اور معنی کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔